یہ لنگر بٹ رہا ہے، کچھ نہ کچھ بانٹتے رہا کرو غوث پاک کے نام سے. اور اس کی خبر غوث پاک کو اتنی ہے، سلسلے قادریہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں شیخ ابو المعالی قادری، لاہور شہر میں ان کی مدح شریف ہے. شیخ ابو المعالی قادری معلوم ہے یہ دارا شکوہ کے دادا پیر ہیں، اورنگزیب عالمگیر. ان کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا لال محمد بدخشانی، وہ دارا شکوہ کے پیر تھے، دارا شکوہ کے پیر تھے. ان کو مرید کیا شیخ ابو المعالی نے، اور مرید کرنے کے بعد کہنے لگے حضور مجھے کچھ عمل بتائیے. کہا تیرے لیے ایک عمل ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تیرے لیے ایک عمل ہے. کہا عمل کون سا ہے؟ کہا تسبیح لے کے پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ دلی. غوث پاک کا نام آیا تو بولتے رہیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بولتے رہیے گا. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ دلی. بغداد شریف چلیں گے؟ بولو بھائی چلیں گے؟ ہاں بیٹھے رہیے گا، سن لیں تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ. حضور غوث پاک کا نام لیتے رہیے گا. لال بدخشانی کہتے ہیں میں کئی سال تک مستقل تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ دلی، یا شیخ عبد القادر. لیکن کئی سالوں کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا، پتہ نہیں غوث پاک کو میں اتنا یاد کرتا ہوں، میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس اتنا جس دن سوچا شیخ لال محمد بدخشانی نے، معلوم ہے حضور غوث پاک کو خبر ہو گئی. جیسے سوچا خبر ہو گئی. سوچنے کے بعد کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے. جیسے سوئے خواب میں حضور غوث پاک تشریف لائے. لاہور سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے آپ میپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں. ویسے ہی سرکار غوث اعظم سرکار خواب میں تشریف لائے. اور لال محمد بدخشانی کہتے ہیں میں ایک ریگستان کی زمین پر کھڑا تھا اور بغیر ٹوپی کے کھڑا تھا، میرے سر پہ میری ٹوپی نہیں تھی، اور سامنے حضور غوث پاک تشریف لائے. میں نے سلام کیا اور قدم بوسی فرمائی. میں نے کہا شیخی آج آپ نے مجھ پر کرم فرمایا، اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا، بڑا کرم آپ کا ہے. حضور غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا اے بدخشانی تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے غوث پاک کو یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. سن بدخشانی جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، بزم غوث اعظم، غلامان غوث اعظم. جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا کوئی مجھے یاد نہیں کر سکتا. سن تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، مجھے تیرے اس ننگے سر کھڑے ہونے کی بھی خبر ہے. سننا صاحبو، آپ بیٹھیں گے آئیں گے جائیں گے سوئیں گے گھر جا کے آرام کریں گے، لیکن پھر بھی اتنا یاد رہے کہ آپ پر غوث پاک کی نظر ہے. آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ غوث پاک کی نگاہ میں ہیں، آپ کو حضور غوث پاک دیکھ رہے ہیں. بدخشانی کہتے ہیں مجھ سے میرے شیخ عبد القادر غوث پاک نے فرمایا سن بدخشانی تو ننگے سر کھڑا تھا نا ریگستان میں، تو مجھے اس کی بھی خبر ہو گئی، اسی لیے تجھے تیرے ننگے سر کو دیکھ کر کے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا. لے امامہ شریف. اتنا کہا حضور غوث پاک نے بڑھایا امامہ شریف. جیسے ہاتھ بڑھایا آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا؟ نہ حضور غوث پاک سامنے تھے نہ امامہ شریف، لیکن پورا گھر مہک رہا تھا، گھر خوشبودار تھا. میں نے شکر کے سجدے ادا کیے. فجر کی نماز کے بعد میرے پیر نے مجھے بلایا. خواب میں کون تھا؟ بدخشانی. بدخشانی نے کس کو دیکھا تھا؟ حضور غوث پاک کو. کس کو؟ حضور. یہ دو تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. دیکھنے والے خواب بدخشانی، دیکھا تھا غوث پاک کو، تیسرا کوئی نہیں تھا. جب صبح کو پیر مرشد شیخ ابو المعالی قادری نے بلایا بدخشانی ادھر آؤ. جب بدخشانی اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بدخشانی کے پیر ابو المعالی فرماتے ہیں بدخشانی مبارک ہو رات میں غوث پاک کی زیارت کر لی. مبارک ہو غوث پاک کی زیارت کر لی ہے. بولے حضور آپ کو بھی خبر ہے؟ آپ کو بھی خبر ہے؟ بولے بالکل خبر ہے. یہ بتا تجھے غوث پاک نے کیا دیا؟ بولے دیا کیا؟ یہ بڑی بات ہے کہ زیارت کرا دے. بولے کوئی تحفہ دیا؟ بولے ہاں ایک امامہ شریف دے رہے تھے. بولے پھر؟ بولے کیا بتاؤں میری آنکھ کھل گئی. وہ جیسے ہاتھ بڑھایا میری آنکھ کھل گئی. تو بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری مسکرائے اور اپنے رکھی ہوئی زمین سے وہ امامہ شریف اٹھایا اور فرمایا یہی وہ امامہ شریف تھا نا؟ کہا ہاں. کہا یہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں. کہا اپنے مرید بدخشانی کو امامہ شریف دے دینا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے شیخ کو اتنی خبر ہے. آپ یہاں پر بیٹھے کون کون بولتا ہے، کون غوث پاک کے نام پہ مچلتا ہے؟ یہ ماں بہنیں کس ارادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کی قسم سب خبر غوث پاک کو ہے، سب خبر غوث پاک کو ہے. سبحان اللہ. چلیں گے بغداد شریف؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، اونچی بولو. کون سے لگائیں گے نعرے؟ لبیک یا غوث اعظم. کون سے؟ میرے ساتھ میں ابھی آیا ہوں بغداد شریف سے، ابھی 2-3 مہینہ پہلے بھی گیا تھا. سیدنا شیخ میں تو میرے ساتھ 4 ہندو بھائی گئے تھے.
हिंदू मजहब के 4 लोग गए थे, 2 पंजाब के पंजाबी थे और 2 हजारीबाग इलाके के थे, समझ रहे हैं, गैर मुस्लिम थे, हिंदू भाई थे। उनमें से एक अजय भाई के वालिद थे, वो जब गौस पाक की बारगाह से निकले तो मैंने उनसे कहा, बड़े भाई वो 60-65 साल के थे, हिंदू मजहब के थे, तो मैंने कहा कि ये बताएं कि मेरे गौस पाक का रोज़ा आपको कैसा लगा। मैंने उनसे पूछा, सुनना साहिबो, मैंने कहा मेरे शेख का रोज़ा कैसे लगा, तो मालूम है क्या बोले? बोले आसिफ भाई जैसे मैं अंदर गया गौस पाक के रोज़े पर मैंने सलाम किया, फिर वो कहते हैं मैंने गौस पाक की जाली शरीफ पकड़ ली और मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूं, जमीन पर क्यों आया हूं, मुझे उसका इल्म नहीं, लेकिन आज मैंने आपके दरबार को देखा है, बस दिल से आवाज आई, बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम ने क्या कहा? लगता है तसव्वुर में हसासियत की शायरी है, इस्तियाराती ज़बान है। जब मेरे इमाम ने इस किस्म की बातें सोची होंगी, बदअकीदों के अक़वाले जो है बद सोचे होंगे, तो मालूम है कलम को मेरे इमाम ने डायरी पर रख दिया होगा, दाहिने हाथ की हथेली को अपनी पेशानी पर मारा होगा 100 साल पहले और कहा होगा सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। अल्लाह का शुक्र है, अगर आप तो कोई दोस्त गैर मुस्लिम बीमार हो, कोई परेशानियां हो, तो उससे कहा करो कि गौस पाक का नाम लिया करो, इंशाअल्लाह बोले अल्लाह उससे भी गौस पाक के नाम लेने का अज्र अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। कहते हैं सरकार गौस आजम के अब्बू की उम्र थी, जवानी की, शादी नहीं हुई, इनका नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। अगर कोई पूछे आपसे कि गौस पाक के अब्बू का नाम क्या था, क्या बताएंगे? आवाज नहीं आई भाई सबकी? शेख मूसा जंगी दोस्त, ऊंची बोले, शेख बरकत के लिए बोलो शेख। इनके अब्बू का नाम था शेख अब्दुल्ला, वो बेटे थे शेख यहिया जाहिद जिलानी के, वो शेख मोहम्मद जिलानी के, वही सिलसिला मूसा जोन अब्दुल्ला महज से होता हुआ इमाम हसन तक पहुंचा है, समझ रहे हैं। हुजूर गौस पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। मैंने इनकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी है, ईरान में पहाड़ी पर। वो शादी नहीं हुई थी और बगदाद शरीफ जिलान में टहल रहे थे। बड़ी मशहूर बात है, सुन लें रिवर्स करके, आसान समेट कर बात आगे बढ़ाऊंगा। एक नहर है, नहर जिलान में, जिसमें बहता हुआ सेब जा रहा था। दिल पे हाथ रख के बताएं कि करीब जितने उलमाए कराम हैं ये बात सब ने बताई है आपको कि गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया था। पता है आपको? पता है माशाल्लाह, बस उसी पर रहें आप। एक बहता हुआ सेब खा लिया तो दिल में एहसास हुआ कि बगैर पूछे ये चीज़ हमने इस्तेमाल कर ली। हमारे यहाँ क्या है, लोग चल रहे हैं तो मूंगफली उठा के खा लेंगे, जामुन उठा के खा लेंगे, नमक पारा उठा के खा लेंगे, समझ रहे हैं आप? ये गलत है, शरीयत के खिलाफ, ये शरीयत के खिलाफ है। सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में मैं परसों था, उधर 988 के करीब आगे था, दानापुर पटना में। मालूम है सफ़र पे अपने मुरीद के यहाँ गए थे, अपने मुरीद से फरमाया था मेरे लिए वज़ू का पानी लाओ और मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। आपने वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, मुरीद आए, बोले हुजूर घोड़ा बीमार पड़ गया, ज़मीन पर लौट रहा है, मुंह से गंदा पानी निकलता है। तेग अली शाह सरकार फरमाते हैं, सुरकाही शरीफ मुजफ्फरपुर पटना ज़िले, पटना में है, मुजफ्फरपुर ज़िले बिहार में। फरमाते क्या हुआ? कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार पड़ गया, ज़मीन पे लोट पोट रहा है। तेग अली शाह सरकार दौड़ के गए, देखा तो घोड़े के मुंह से गंदा पानी आ रहा था। आपने पीठ पर हाथ रखा और कहा ऐ मेरे मौला मेरे घोड़े को शिफा अता फरमा, ये मेरा बहुत पुराना साथी है, मेरे साथ सफ़र में रहता है, बड़ी बड़ी मुश्किल वादियों को तय कराता है, ऐ मेरे मौला मेरे इस घोड़े को शिफा अता फरमा। हाथ बढ़ाते 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 सरकार तेग अली शाह घोड़े के मुंह तक गए, जहाँ से वो गंदा पानी, राल और थूक और कुछ खाने के वो जो चारे थे ना वो निकल रहे थे घास फूस की सूरत में। जब आपने उसे देखा, अल्लाह के वली थे, रोने लगे। आपने अपने मुरीद से कहा ये बताओ कि आपने इसे क्या खिलाया मेरे घोड़े को? तो मुरीद ने कहा कि हुजूर आपने कहा था मेरा घोड़ा भूखा है, इसे चारा खिलाओ, तो मैंने इस खेत से चारा उठा करके लाके इसको खिला दिया बस। तो तेग अली शाह ने एक जुमला कहा, सही बताना दिल पे हाथ रख के वो खेत किसका है? सुनना साहिबो, हर साल जलसे मत आया करो, लेकिन एक जलसे में आकर के जो बातें सुन लिया करो उसी पे 10 साल तक अमल करते रहोगे, 10 साल तक हर शब्द जलसों में रहने का सवाब मिलता रहेगा। हम तो सुनते हैं भुला देते हैं, और उसी में हम भी हम सुना के भुला देते हैं। जलसे वाले हमें किराया बेचते हैं, हम नहीं पहुंचते, फिर ये कहते हैं कि मौलाना मुबारक साहब कि भाई किराया वापस कीजिए, हम कहते हैं कि हमारी इंसल्ट ही कर रहा है। ये भी तो हराम है ना भाई, उसूल है, गलत है। इसी यही वजह है इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो चुके। अल्लाह हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कहो इंशाअल्लाह। मालूम है तेग अली शाह सरकार फरमाते हैं ये बताओ वो खेत किसका है?
اس نے کہا کھیت تو ہمارے گاؤں کے ایک صاحب کا ہے. تیغ علی شاہ نے رو کے کہا تھا صحیح بتانا تم نے کیا اس کھیت کے مالک سے بغیر پوچھے ہوئے چارہ اٹھا لیا؟ تو غلام نے کہا حضور ٹائم نہیں تھا اس سے پوچھنے کا. تیغ علی شاہ سرکار نے اپنے گھوڑے کی پیشانی چومی اور فرمایا سن میرے مرید سن، جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا ویسے تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا. اللہ برا نہ ماننا، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے نصیحت ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ بغیر پوچھے کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے، کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے. آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا. آپ کے اندر نمازوں کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے محنت کرتے ہیں، تلاوتیں ماں بہنیں کرتی ہیں، لیکن جو اس کا فیض ہے وہ اس کے نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بلڈ اچھا کھانا، اچھا خون، اچھی غذاؤں سے دور ہے. یہ بنیاد ہے. ٹھیک ہے سنیں آپ، حضور غوث پاک کے ابو نے اس ندی سے بہرا، نہر ندی ہے چھوٹی سی، وہ پہاڑوں سے آتی ہے. میں نے اس ندی میں وضو کیا ہے ماشاءاللہ. جیلان میں ہے، وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے. میں نے اس میں وضو کیا ہے جس میں غوث پاک کا ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. تو سرکار غوث پاک کے ابو نے کھا لیا. سیب تو ان کا تھا نہیں. بچے بولیں سیب تو ان کا تھا نہیں بھائی. ہاں پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آ رہا تھا. جب سیب کھا لیا تو ڈر پیدا ہوا اللہ کا. ہم کیا کرتے ہیں 30,000 کے قربانی کے بکری لائیں گے، بکرے روز سیلفی لے کر کے بیٹے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹیوں اس کی تصویر بھیجتے رہتے ہیں. یہ 30,000 کا بکرا ہے، کہیں اللہ لکھا ہے کہیں محمد لکھا ہے، ہم اسی میں رہتے ہیں. یہ دیکھو یہ لکھا ہے، کچھ بھی سوچ لیا، ٹھیک ہے اپنی نیتوں پر موقوف ہے. اور پتہ چلا کہ 10 دن تک اسے ہم دوسروں کے پیڑ پتوں کی شاخیں اور پتیاں اسے کھلاتے رہتے ہیں. پھر بعد میں حضور غوث پاک کے نام اسے ذبح کر دیتے ہیں. سراسری سے منع ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. صاحبو سمجھ جاؤ، اگر بچوں کو آوارہ پن سے بچانا چاہتے ہو تو جل سے نہیں بچا پائیں گے. جل سے صرف بتائیں گے. انہیں بچا پانے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے، دسترخوان پہ حلال نوالے رکھو. ہم نہیں بچا پائیں گے، صاف بات ہے، یہ نہیں بچا پائیں گے، ایک دم صاف بات ہے. بچیوں کی آوارگی ان کے دسترس میں نہیں، ان کے بس میں نہیں کہ یہ بچا لیں گے. انہیں صرف حلال خون بچا پائے گا. اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں انشاءاللہ. غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. 12 سال پنالٹی دینی پڑی. ایک سیب کی باغ میں باغبانی کرنی پڑی. 12 سال. جرم کیا تھا؟ سیب کھایا تھا. جرم کیا تھا؟ ایک سیب توڑا تھا، ٹھیلے پہ لے کے بھاگ گئے تھے، چورا لیا تھا غوث پاک کے ابو نے. پھر بہتا ہوا. میں نے ایک درویش سے پوچھا الہ آباد میں، اگر غوث پاک کے ابو اس بہتے ہوئے سیب کو نہ کھاتے، سیب سڑ جاتا. اللہ کی بڑی نعمت ہے، غوث پاک کے ابو نے اسے سڑنے سے بچا لیا. یہ جرم کون سا ہے؟ یہ پنالٹی لگا دی شیخ سومئی، عبداللہ سومئی، غوث پاک کے نانا نے. نہ نہیں معاف کروں گا، تو نے میرا سیب کھایا ہے، تجھے 12 سال تک میرے باغ میں کھیتی کرنی، اس میں اس کو سینچنا پڑے گا، اس کے نشو نما کی فکر کرنی پڑے گی. نہیں چھوڑا 12 سال تک. میں نے کہا غوث پاک کے ابو کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی سزا ہے. صاحبوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور ان بزرگوں کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں. اس درویش نے کیا جواب دیا، اسے کاغذ پہ لکھ کے تصویر لے لینا، اسے کبھی کبھی اسٹیٹس پہ لگانا. وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. اللہ سمجھ گئے آپ. حضور غوث پاک کے ابو، پھر بات میں معلوم ہے کیا ہوا، رشتہ ہوا. غوث پاک کے ابو کی نے ایک نیتی دیکھی تو اپنی بیٹی سے شادی کی. بیٹی کیسی تھی؟ علماء کرام سے پوچھو. غوث پاک کے ابو کی شادی شیخ عبداللہ سومئی کی بیٹی سے ہوئی. اس لڑکی کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر. ہاتھ اٹھائیں بچے، اٹھائیں بچے. اگر کوئی آپ سے پوچھے غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا، کیا بتاؤ گے؟ مخدومہ فاطمہ ام الخیر. کیا بتاؤ گے؟ برکت کے لیے بولو، شفا کے لیے بولو. مخدومہ. ان کے بھی روزے پر میں نے حاضری دی ہے. صبح کے 3:30 بجے تھے، بس لگی تھی، وہ ٹیلی فون نمبر لکھا تھا، ڈرائیور کو بلایا، میں نے کہا اس پہ فون کرو. آستانہ معمول کے مطابق تھا. وہ آیا تو بولتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے سب کو جانے دوں گا، بعد میں بس سے بیٹھ جاؤں گا. میں نے کہا ارے میاں تم پہلے گیٹ تو کھولو. جب وہ گیٹ کھولے تو پھر میں نے ان کی خدمت کی، ان کو نظر و نیاز پیش کیا. میں نے کہا اول مرتبہ یہ زوار آئے ہوئے ہیں، انہیں امی کی بارگاہ میں رہنے دیجئے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں 2-2.5 گھنٹے تک ہم لوگ بیٹھے رہے، روتے رہے کہ میرے شیخ کے صدقے میں آج امی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. جس لڑکی نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، جس کے کانوں نے کبھی فحش باتیں نہیں سنی، جس کی زبان پر کبھی گالی نہیں آئی، جس کے ہاتھوں سے کبھی کسی غریب کو تکلیف نہیں پہنچی، جس کے قدم کبھی گناہوں کی طرف نہیں گئے، وہ غوث پاک کی ماں ہے. اللہ ان کی ماں کا فیض عطا فرمائے. اور آپ کے گھر میں اگر ماں ہو تو ماں سے محبت کیا کریں انشاءاللہ. بولیں دل سے، بولیں دل سے. بولیں بڑے ظالم ہیں لوگ، مجھ سے کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کی بات کرو اور پھر جا کے اپنے ماں باپ سے نفرتیں کرتے ہیں. آج کا عالم معلوم کیا ہے؟
बड़े वाले बेटी की बारात आई है। जब उससे कहा जाता है तेरी माँ कहाँ है, तो वो कहता है कि माँ कमीनी हो गई है। अपनी माँ के बारे में बोलता है माँ कमीनी हो गई। बोले बाप वो तो सिटिया गया है, वो छोटे वाले जो भाई है ना बेटा उसका, उसी के बहकावे में आ गई है मेरी माँ। वो कमीनी, मैं मौत जिंदगी का मेरा साथ छूट गया। सगी बेटी की बारात आने वाली है, अपनी माँ को दावत नहीं दी। दोस्त कहते हैं यार पागल हो गया, बुला ले माँ को। तो दिल पे पत्थर बांध के जाएगा, अम्मा से कहेगा चलो बारात आने वाली है। माँ रोने लगती है, आंख से आंसू निकलते हैं, टूटे हुए चश्मों के शीशे पर जाते हैं। वही आंसू वही शीशों को साफ करने का सबब बनते हैं। फटा हुआ दुपट्टा है, एक लाठी उठाती है, टूटी हुई चप्पलें पहन के माँ पीछे 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 अपने बड़े वाले बेटे के घर में आती है। बहू ने देखा तो घूर करके देखा, पोती ने देखा तो उसे नाराज हो गई, फिर आ गई बूढ़ी मेरे घर। बाप ने कहा सब्र करो अभी चली जाएगी। माँ बैठ गई आंगन में, उसे सोफे पर बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा। माँ है माँ, उसे बेड पर बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा। जमीन पर बैठी, वहां जहां पर गरीब औरतें प्लेट धुला करती, जहां प्लेटें धुला करती ना औरतें बैठ के, वहीं पर माँ बैठी है, वहीं पर माँ बैठी है। 2-3 घंटे बैठी थी, जब तक दिल कहा बैठी रही। जो आता उसे गरीब और यतीम बच्चों की माँ समझ के एक ठोकर मारता था। इधर से उधर होती रही। किसी ने चाय दे दिया तो ठीक है, एक रोटी दी ठीक है। माँ ने रोते हुए अपनी लाठी उठाई, अपने घर वापस आ गई। वापस तो आ गई, लेकिन मुसल्ला बिछा करके उसने अपने हाथों को उठा के कहा ऐ मेरे मौला, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे खून पसीने से पाला है। ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो इससे मोहब्बत करती हूँ। माफ कर दे मेरे बेटे को, और मेरी दुआ है कि आज मेरे बेटे की इज्जत का भरम बाकी रखना, कोई बाराती भूखा ना जाए, खाने में इतनी बरकतें देना। माँ को भूख लगी है लेकिन बाप की इज्जत, बेटे की इज्जत की कहाँ है। ऐ मेरे मौला, मेरी औलाद की इज्जत को सलामत रखना, और उसकी बेटी को अच्छे ससुराल की मेजॉरिटी मिल जाए, उसके कदम में बरकतें हो। माँ रोती रही और उसने रोते रोते खाली पेट सो गई। बेटे को खबर नहीं कि उसके 3 डेग सालन नालियों में फेंक दिए गए। बूढ़ी माँ बैठी तरसती रही, एक रोटी के लिए कोई पुरसाने हाल ना रहा। ये बेटे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती। मेरे आका फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। सुनना गौर से, जुमले हुजूर के हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ, ये रियाजुल जन्ना में 3री सफ के बाएं तरफ बाबे आयशा है, अम्मी आयशा के नाम का दरवाज़ा है। मेरे आका फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ उसी दरवाजे के पास खड़ी होकर बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो मेरे आका फरमाते मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। काश मेरी माँ जिंदा होती। हमने माँ को अपनी ज्योतियों पे रखा है, माँ जैसी अजीम नेमत। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मेरी माँ जिंदा थी, उनकी माँ का नाम था मखदुमा जुलेखा, उनको अपने वक्त की राबिया बसरी कहा जाता है। दिल्ली की अचनी शरीफ में आराम कर रही हैं, जहां पर शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी, जिनको हुजूर गौस पाक ने बगदाद का बादशाह बनाया है, उनकी 2 बेटियां आराम कर रही हैं। करीब में शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल चिश्ती, बाबा फरीद गंज शकर पाकपट्टन लाहौर के सगे भाई, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, एक कदम में वो 1500 किलोमीटर का सफर तय करते थे। वो अजीम शान बुजुर्ग लेटे हुए हैं, वहीं पर महबूब इलाही की माँ लेटी हुई हैं। महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। फिर कहते हैं माँ के इंतकाल के बाद भी नहीं रुका, कोई काम इंतकाल के बाद भी नहीं रुका। लोगों ने पूछा कि माँ के इंतकाल के बाद कैसे आपका काम होता था? आप फरमाते महबूब इलाही फरमाते मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था, कब्र के करीब बैठ के अपने हाथों को उठा के दुआ करता था, कब्र के नीचे मेरी माँ आमीन कहती थी, मेरा काम बन जाया करता। इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों की माँ जिंदा है? बोले ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर से बोले बहुत बड़ी नेमत है ये जो आप देख रहे हैं इनकी बहारें, इनकी आवाज़ की ये जो चाशनी बाकी है ना, ये उलमा इकराम का जो भरम बचा है, कलील तनख्वाहों पे अपनी रातों को हुजूर की महफिलों में बगैर किसी मफाद के गुजारते हैं, ये सब माँ की दुआ का भरम। रब्बे काबा की कसम, आपके घरों में वो घर उजड़ जाएंगे 3री नस्ल में जिस घर में माँ को तकलीफ दी जाती है। वादा करो अपनी माँ का हाथ चूम के कहीं भी जाएंगे निकलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले माँ को कभी तकलीफ न पहुंचाना, इंशाल्लाह बोले। मालूम है एक डिलीवरी के वक्त तकलीफ कितनी होती है? डॉक्टर साइंस के लोगों को कहना है
ایک ماں جب اپنے بچے کو جنتی ہے نا، اس وقت ماں کو جو درد ہوتا ہے، اگر وہ درد 60 یا 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ مرد مر بھی سکتے ہیں۔ ڈیلیوری میں اتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے، لیکن تم مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، وہ اپنی تکلیف بھول گئی۔ اس نے تمہیں دیکھا میرا بچہ مسکرا رہا ہے، وہ بھی مسکرانے لگی۔ اس کا جسم ٹوٹ چکا ہے، بلیڈنگ کی وجہ سے جسم کی طاقت باقی نہ رہی، لیکن تمہاری زندگی میں اس نے اپنی زندگی بچا کے رکھی۔ حضور غوث پاک کے بیٹے شیخ بشیر گیلانی بغداد شریف میں حیات سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میرے ان بھائیوں کو اور آپ سب کو ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں ان کے گھر پہ گیا ہوں، مجھ سے بولے آصف، میں نے کہا نام شیخی، بولے کہ کورونا وائرس کے دور میں میری ساری بچیاں جو ہے وائرس کی شکار تھیں۔ سید بھائی بولے وائرس کی شکار تھیں، سب بیمار پڑ گئیں، آکسیجن کی کمی تھی، موتیں بہت ہو رہی تھیں، اور میرے گھر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر حضور غوث پاک کی بارگاہ ہے، میں جا نہیں سکتا تھا، لاک ڈاؤن سخت تھا بغداد میں بھی جیسے انڈیا میں تھا۔ شیخ بشیر کہتے ہیں آصف میں پریشان ہو گیا، بچوں کی دوا بھی نہیں ملتی تھی، جینے کی بھی امید نہیں، مرنے کی پوزیشن پہ بچے تھے، میں کہاں جاتا، میرے ساری بچیاں بچے بیمار پڑ گئے۔ میں جب تھک گیا، اب میں سمجھ گیا کہ میں ہار گیا، اب کسی کام کا نہ رہا، اب میری بچیاں نہیں بچیں گی، تو میری ماں بوڑھی بستر پہ تھی، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو بستر سے اٹھایا اور اٹھا کر کے اسے ایک کرسی پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس کے دونوں پاؤں کے نیچے میں نے بالٹی رکھی، ٹپ رکھا پلاسٹک کا، اور پھر ایک لوٹا پانی منگوایا۔ منگوانے کے بعد میں نے اپنی دونوں ماں کے پیر دھلے، اور دھلنے کے بعد پانی جو ہے نا پورا اسی بالٹی میں رکھا، پھر ماں کے پیر کو ہٹایا، اس بالٹی میں جو پانی تھا ماں کے پیروں کا دھون اسے کنارے کیا، گلاس منگوایا، میں نے اپنی بچیوں سے اور بچوں سے کہا لائن سے بیٹھ جاؤ، سننا صاحب شاید کوئی بات دل پہ لگ جائے، میں نے کہا بیٹھ جاؤ لائن سے، میرے بچے لائن سے بیٹھ گئے، پھر میں اسی بالٹی سے اپنی ماں کے پیروں کا دھون گلاس میں نکالتا جاتا تھا اور اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو دیتا جاتا تھا، اور کہتا تھا کہ پی لو پی لو، کسی اور وجہ سے تمہیں موت آ سکتی ہے لیکن کورونا کی وجہ سے تمہیں موت اب نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ تمہیں میں نے اپنی ماں کے پیروں کا دھون پلا دیا۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ کیا کہا میرے آقا نے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ جن کی مائیں ہیں پھر سے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، ماں سے محبت کیا کرو انشاءاللہ، دل سے بولیں ماں کا ادب کیا کرو، کہیں بھی جائیے گا تو ماں کا ہاتھ چوم کے جائیے گا انشاءاللہ، بولیں دل سے بولیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور جن کے ماں باپ ان ماں کا انتقال ہو گیا وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اٹھائیں، اللہ کی مرضی ہے اس میں بھی شامل ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، اٹھائیں، دعا کریں اللہ ہم سب کی ماؤں کی مغفرت فرمائے، حضور کی امی جان کے صدقے میں، سیدنا شیخ کی امی جان کے صدقے میں، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ ماں کی قبروں پہ جایا کرو انشاءاللہ، بولیں انشاءاللہ۔ میرے یہ رستم بھائی جانتے ہیں، گھر کے قریب میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے امانت، ان کے گھر پہ ایم پی سے ایک دوست ان کا ملنے آیا، تو جب وہ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ جا رہا تھا تو معلوم ہے اس نے کیا کہا، یار میرے دوست یہ بتا قریب میں کوئی قبرستان ہے کیا؟ کہا کیوں؟ کہا بول ہے کیا؟ بولے قریب میں قبرستان ہے۔ وہ جلدی سے دوڑ کے گیا، اس قبرستان میں فاتحہ پڑھ کے واپس آ گیا۔ کہا کہاں گئے تھے؟ بولے قبرستان ہے۔ بولے کیوں؟ بولے 16-17 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہوا تھا، میں بلا ناغہ اپنی ماں کی قبرستان پہ جاتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے علماء کرام سے پوچھا کہ اگر میرا کبھی ناغہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتا نا کہ میری ماں کی قبر پر میری حاضری کا کوئی ناغہ ہو۔ تو علماء کرام نے کہا جہاں رہا کرو وہاں کی قبرستان میں فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ میں ڈر گیا کہیں ناغہ نہ ہو جائے۔ صوفیاء نے سوری فرماتے ہیں قبرستان کے قریب سے گزرا کرو تو قبر کے مردوں کو کچھ دے دیا کرو تاکہ ان کا حق مارنے والوں میں شامل نہ رہو۔ ٹھہر کے سلام کر لیا کرو، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو انشاءاللہ، بولے اپنی ماں کی قبروں پہ جانا، باپ کی دادا کی قبروں پہ جانا، کچھ دیر تک بیٹھنا وہاں پر۔ صوفیہ فرماتے ہیں ایک قبرستان میں اگر 100 مردے ہوں تو یہ سوچ کے مت جاؤ کہ یہاں میرے ماں میرے باپ دفن ہیں، یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں اگر 100 مردے ہیں تو 100 مرتبہ مدینے والے آقا یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ حضور کی گزرگاہ ہے، یہ حضور کی جلوہ گاہ ہے۔ اور جب جایا کرو خالی ہاتھ مت جایا کرو، 5 روپے 10 روپے کی چینی لے کے جایا کرو انشاءاللہ، بولے یہ طریقہ صوفیہ کا ہے۔ بسکٹ 1-2 پیکٹ پارلے کے لے لے، نمکین سیو لے لے۔ صوفیہ فرماتے ہیں تم تو چلے آتے ہو، تمہاری ماں کی قبرستان کے قریب پیڑوں کے قریب چونٹیاں رہتی ہیں، پرندے رہتے ہیں، اگر تم نے ان کا خیال رکھا تو وہ دعاؤں سے تمہاری ماں کا خیال رکھیں گے۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کی امی کا نام اب مجھے جلدی بتائیں، کیسے امید رکھوں آپ کو کل تک یاد رہے گا؟ جلدی بتائیں غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا؟ نہیں میں بھی آرام کروں آپ بھی آرام کرو، کتنی دیر کے بعد یاد آتا ہے نا، مجھے کوئی تکلیف نہ، پل سے گر رہا ہے، ہاں سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا؟ 5 6 7 8 سال کے بچے وہ بتائیں، بڑوں سے مطلب نہیں، بتائیں بیٹا، میں نے بتایا ابھی 10 منٹ پہلے، غوث پاک کی امی کا نام کیا ہے؟
مخدومہ فاطمہ ام الخیر، کیا نام ہے؟ مخدومہ فاطمہ ام الخیر،